ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بولیے ماں صاحب، میں آپ کا سوال سنتا ہوں اور میں قرآن کی آیت تلاش کر لوں. میں نے شاہ صاحب یہی پوچھنا تھا کہ آپ ختم نبوت کے ماشاءاللہ ماننے والے ہو، اور جلیل صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے اجازت ہے میں سوال کر لوں اس سے؟ جی بولے، کیا سوال کرنا آپ نے؟ جی یہ سوال یہ کرنا تھا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، یعنی کہ دفاع بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ تعالی. تو شاہ صاحب جو مکتبہ بریلوی جو ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فائدہ سالکین ہشت بہشت میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کیا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ہے؟ اس کا رد کیا ہوا ہے سارا، اس کو مردود کہا ہوا ہے اور اس کو رد کیا. ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں اس روایت کو بھی رد کیا. بعض کہتے ہیں علاقی منسوب ہے، اگر ہے بھی تو ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے. نہیں تو مفتی منیب صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ بھی رد کرتے ہیں. کوئی ویڈیو، کوئی سارے کتاب؟ جی بالکل. آپ کہیں کہ اس پر کئی آپ کے جو آپ کو سوشل میڈیا کے بندے ہیں، جائیں گے تو آپ کو بہت مواد مل جائے گا. نہیں کوئی نہیں ہمیں ملا تھا، ہمیں چلے تو آپ کوئی نہیں ملا. میرے ساتھ رابطہ کر لیں، میں آپ کو کر لوں گا. میں کیسے رابطہ کروں؟ آپ کا نمبر نہیں ہے نا میرے پاس. اپنا آپ ادھر اپنا یہ جری صاحب سے لے لیجیے گا یا ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے لے لیجیے گا. جی ٹھیک ہے. اس کا تو جناب سارے جتنے جو مناظرے ہوئے ہیں نا، ان مناظروں میں ان کو مردود قرار دیا گیا ہے اس طرح کے حوالوں کو. تو پھر پڑھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی چشتی رسول اللہ؟ میں تو انہوں نے اس کا جب رد کر دیا گیا تو پھر اگر کوئی بندہ دیکھیں، کتاب سے نکالے اس کو. اگر کوئی نکالا ہوا ہے، کہیں انہوں نکالا ہوا ہے. نہیں شاہ صاحب چھپ رہی ہے کتاب، یہ تو ادھر پاکستان میں شور مچا ہوا ہے. کہاں پہ کتاب چھپ رہی ہے چشتی رسول اللہ کا، جواب دیں. جتنے بھی محققین ہیں انہوں نے اس کو رد کیا ہوا. نہیں رد تو کیا، چھپ کیوں رہی ہے کتاب؟ آپ کدھر ہیں اس وقت؟ میں پاکستان میں ہوں. ہاں تو ادھر وہ بورڈ سے شکایت کریں آپ. نہیں شکایت کی تھی ہم نے، ہمارے انجینئر صاحب نے شکایت کی ہے، ہمارے یعنی کہ میٹنگ ہوئی ہے، علماء سے گزارشات کی ہیں، انہوں نے کہا جی اس کی معذرت چاہتے ہیں. ایسا کریں، میں آپ کو مفتی منیب الرحمان صاحب کا نمبر بھجوا دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر لیں پاکستان میں. جی ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا، مفتی منیر صاحب نے اس پر کال ہی نہیں اٹھائی. پھر ہم نے حنیف قریشی سے، آپ تو سوشل میڈیا کے ہیں، وہ بزی بندے ہوتے ہیں. تو نہیں مفتی مولانا کوکم نورانی صاحب سے رابطہ کی ہے، ہم نے کہا اس کو نکالیں اپنی کتاب سے. مفتی میرے خیال میں مفتی حنیف قریشی صاحب اور سید اپنا طالب الرحمان صاحب اہل حدیث صاحب کا جو مناظرہ ہوا تھا نا، اس مناظرے میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے اسی وقت اس کا رد کر دیا تھا. نہیں انہوں نے رد نہیں کیا تھا، میں نے مناظرہ مکمل سنا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ رد نہیں کیا، وہ رد نہیں کیا. جی جلیلہ صاحب ایک منٹ، وہ رد نہیں کیا. وہ کتابیں میں فوائد السالکین میں 19 نمبر صفحہ میں چھپ رہا ہے اسٹل ابھی تک میرے پاس، ابھی تک وہ کتاب ہی پڑی ہوئی ہے. اور ابھی ہمارے ایک اور بھائی ہیں جی سبا سنابل میں بھی نکل آیا ہے، اور معاویہ رسولہ بھی نکل آیا ہے، شبلی رسولہ بھی نکل آیا ہے. یہ کیا یعنی کہ یہ تو بہت غلط بات ہو گئی نا. آپ منصوبی چلے کریں، اس پہ کریں گے، لیکن رد کیا ہوا. میں آپ کو حوالہ جات بھیج دوں. نہیں جی شبلی رسول اللہ کو میری بات سنیں نا جی. شبلی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ، نعوذ باللہ چشتی رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ بھی میرا اس کا جواب سن. حضور علیہ السلام کے بعد اب کسی کو رسول نبی کہلوانے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، میرا جملہ نوٹ کر لیں تو تفصیل بات کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو نہیں تو پھر نہیں تو شاہ صاحب لکھا ہوگا نا، اس کا کیا کریں گے ہم جو لکھا ہوگا؟ آپ نوٹ کر لیں، میں رد کر رہا ہوں. سر آپ رد کریں پر کتابوں میں کیوں لکھا آ رہا ہے؟ یہ مسئلہ ہے نا. میرے پاس نہیں ہے کتاب. ٹھیک ہے، جب آپ مجھے بھجوائیے گا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو ہیں نا کتابیں، ہمارے پاس تو ہیں، ہمارے انجینئر صاحب ان کے پاس کتابیں ہیں، وہ تو آپ سب کو دکھا رہے ہیں. سبا سنابل ہماری تو نہیں ہے نا. محققین نے رد کر دیا اس کو. ٹھیک ہے، چلیں اماد بھائی، کون سے محققین نے؟
یہ اس وقت آپ میرے ساتھ اس پر دیکھیں، آپ کے وہاں میں عرض کرتا ہوں، مرزا محمد علی صاحب سے وہاں کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے آپ کو کہا وہ کہ مل مشاورہ بیٹھ کے ان سے بات کر لے. میں تو یہاں ہوں برطانیہ یو کے میں. صاحب نے نہیں کہا، ہم نے کتابوں میں خود پڑھا ہے چشتی رسول اللہ جو خود پڑھا ہے. کہہ رہے نا آپ ٹائم رکھتے ہیں، وہاں علماء کرام سے کہوں گا وہ آپ کے محمد علی مرزا صاحب کے پاس آ جائیں گے، بیٹھ کے بات کر لیں گے. کم سے کم یہ شاہ صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ شاہ صاحب وہاں بات کر لیں آپ. البتہ میں ایسی روایات کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی. اچھا نہیں تو پھر آپ کہہ دیں کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. ہاں غلط لکھا ہوا ہے، منسوب ہے، علاقی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ چشتی رسول اللہ کو آپ بزرگوں کو پھر نہیں مانتے نا جنہوں نے یہ نہیں کہ یہ کی ہے غلط لکھا ہے. نہیں بزرگوں نے نہیں لکھا، آگے وہ منسوب ہو جاتی ہے. سر نہیں نا، بزرگوں نے لکھوایا نا، اور علاقی ایڈ ہو جاتی ہے. بزرگ نہیں وہ بزرگوں نے لکھوایا. اچھا چلے اس پر ثابت شدہ ہے. ہاں جی اس پر ہم ابھی میں دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں نا ٹاپک کیا چل رہا ہے، مجھے ان سے ذرا بات کریں. نہیں ٹاپک میں نے سوال آپ سے یہ کیا ختم نبوت پہ. عماد السلام صاحب کسی دن ایسا کریں میرے ساتھ آ جائیں، اس پر بات کریں گے ہم. سر میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ابھی لائیو چل رہی ہے. آپ تو بیچ میں انٹر ہوئے ہیں نا، پہلے ان سے تو بات کر لیں. نہیں انٹر میں پہلے بھی ہوتا رہتا ہوں. جری اللہ صاحب کو پتہ ہے میں تو جری اللہ صاحب کے ساتھ بھی مقابلہ کرتا ہوں، علمی ڈسکشن کرتا ہوں. آپ سے بھی علمی ڈسکشن کر رہا ہوں نا، اس کو نکالیں پلیز. میرے ساتھ موضوع رکھ لیں تو بات کر لیں گے نا. نہیں ابھی موضوع چاہ رہے ہیں نا، اس کو نکالیں. پورے پاکستان میں شور مچا ہوا ہے، لوگ بریلویت کو چھوڑ رہے ہیں، لوگ دیوبندیت کو چھوڑ رہے ہیں، شبلی رسول اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. یعنی کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار دیا نا یہ کتاب میں جو آ گیا ہے. میں ابھی عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنا موقف آپ کو پیش کر دیا. ٹھیک ہے دیکھیں کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا نا جو لکھا. آپ تو ایک عالم فرد واحد ہیں، اتنی بڑی جماعت ہے پاکستان، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش میں اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلوی دیوبندی، جو ان کی کتابوں میں لکھا جا رہا ہے اس کا کون اس کا جوابدار ہے؟ آپ ایسا کریں، میرے منیر پڑھ لیں، پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں تو میں آپ کو پڑھا دوں گا. پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سارے آنکھوں پر لکھا کیا ہوا ہے، چشتی رسول اللہ، شبیر رسول اللہ، اشر رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ. اس کو کون نکالے گا؟ یہ سوال ہو رہا ہے نا آپ سے. جو کتابیں پرنٹ ہے مجھے بھجوا دیجیے گا، میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے سر، میں بالکل بھجوا دیتا ہوں، یہ تو پوری دنیا کے علماء کو پتہ ہے. میں اس کو دیکھوں گا پھر آپ سے بات کرتا ہوں. اچھا یہ جو نہیں آپ ایک منٹ، آپ نے دیکھی نہیں ہے؟ جی میں نے نہیں دیکھی. 18واں پارہ یہ کیسے ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ آپ نے دیکھی نہ، اتنی یہ پوری دنیا میں مسئلہ پڑ گیا. ادھر پاکستان میں پڑا. جی جلیلہ صاحب، شاہ صاحب کی باتیں ہیں، یعنی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں میں نے پڑھی ہوئی نہیں ہے. ہاں جی بالکل. اچھا یہ تو پھر شاہ صاحب زیادتی ہوگی نا. میرے پاس کتاب نہیں ہے، میرے پاس کتاب نہیں ہے. نہیں آپ پہلے کہتے ہیں کہ یہ تو محققین نے اس کو کیا ہوا، ابھی آپ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھی ہوئی. میں وہی عرض کر رہا ہوں، جو محققین نے انہوں نے جوابات دی. کون سے محققین نے؟ بریلوی محققین نے، دیوبندی محققین نے، یا اہل حدیث محققین نے؟ ہم تو دیوبندی بریلوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. سب نے جوابات دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کدھر جواب دیے شاہ صاحب؟ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہر عالم سے ہم کال میرا نمبر لے لیجیے گا. سر یہ ایک منٹ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے، رات کا پہر ہے، میں نے پورے پاکستان کے علماء کو کال کی ہیں. ٹھیک ہے، سب لاجواب ہوئے ہیں. کیوں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ نہیں رسول اللہ کا آپ نہیں غلط بیانی نہیں کر رہا. میری یوٹیوب پر میں نے ڈاکٹر صاحب ابھی دکھانے لگے حوالہ. ہاں جی بالکل شاہ صاحب، یہ اسی جگہ پر پیر صاحب نے بھی رد کیا ہوا ہے. شاہ صاحب چشتی رسول اللہ نکلوائیں پلیز. آپ نہیں مانتے مگر وہ بزرگ جو لکھ کے گئے ان کا کیا کریں گے؟ ہاں جی میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز پھٹ رہی ہے، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. یہاں سے پڑھ دیں. یہ دیکھ لیں جی، میں پڑھتا ہوں. یہ دیکھیں جی کیا لکھا ہوا ہے. اپنا مائک میں یہاں سے میوٹ کر دوں. یہ لیں ڈاکٹر صاحب کال کروں. یہ بول لیں ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ دیکھیں جی، اور ایسا ہی امتیاز درمیان تجلی ظہوری کے سالک کا، یہ پوری بات لکھی ہے. مظہر حقیقت میں لا الہ الا چشتی رسول اللہ صالح کے رسول اللہ کے ترنم میں آتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے.
ٹھیک ہے، اس کو اس کی اس کا نیچے اس کا حاشیہ پڑھ لیں آپ سر۔ حاشیہ کیا پڑھیں؟ اللہ معاف کرے، پڑھے نا، دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں شاہ صاحب حاشیہ کیا پڑھیں کرے؟ یہ تو شیشی رسول اللہ نہیں کمپرومائز کر سکتے۔ حاشیہ پڑھے نا، ہم تو ادھر بیٹھ کے بھی علمی ڈیبیٹ کرتے ہیں جری اللہ صاحب سے، اور آپ نے خود لکھی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں، تو یہ تو پھر غلط ہو گیا نا۔ نہیں لکھا، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں لکھا ہوا، جو وہ بھی دکھا رہے ہیں، جری اللہ صاحب دکھا رہے ہیں آپ کو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نیچے اس کا حاشیہ پڑھ لیں، آپ پڑھیں سر۔ حاشیہ کیا؟ نکالے، نکالو جی، کٹو جی۔ جی ابھی دکھاتے ہیں، اسکرین دکھا رہے ہیں۔ ابھی آپ تلاش کر لیں، میں وہ ساتھی کو میں جواب دے لوں کہ جو سر ساتھی کو جواب دیں، مگر یہ تو جواب دینا، آپ کیسے جواب دے سکتے ہیں ختم نبوت پر؟ آپ کو ریسٹ کر کے جاؤں گا، میں نے ابھی حوالہ نکالا، اس کو جواب شاہ صاحب نہیں نا جواب دے سکتے نا، آپ پہلے چشتی رسول اللہ کا مسئلہ حل کریں۔ میں آپ کا پابند ہوں میرے بھائی، میں آپ کا پابند سر ہوں، مجھے اس کا جواب دیں، سوال کیا میں اس کا جواب دوں گا، پھر آپ کی بات کروں گا۔ نہیں، آپ علماء ہیں، پوچھ کے چلنا ہے، پلیز جواب دیں۔ دوں گا نا، میں گھنٹہ آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن آپ یہ کیوں پریشر ڈال رہے ہیں؟ نہیں نا، پہلے دیکھیں ختم نبوت بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ وہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ نہیں، آپ آرام کریں۔ نہیں، ختم نبوت کو آپ نہیں مانتے؟ میں مانتا ہوں، لیکن وہ کدھر مانتے ہیں؟ وہ آپ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ نبوت کا سوال ہے جو کر رہے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں پہلے۔ نہیں، چشتی رسول اللہ کو پہلے نکالیں، پھر ختم نبوت کا دعویٰ یعنی کہ مقابلہ بات کریں، دفاع کریں نا۔ ابھی نیچے لے جائیں، نیچے حاشیہ پڑھیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، پڑھیں، نیچے حاشیہ پڑھیں۔ ہاں جی، یہ پڑھیں آپ شاہ صاحب، آپ تو ماشاءاللہ اردو بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں، علماء ماشاءاللہ۔ نیچے لے جائیں حاشیہ پڑھیں۔ ہاں جی، پڑھیں، ہاں پڑھیں حاشیہ۔ بعض کام فہم لوگ اس عبارت کو صحاب و صبا، یہ تو حاشیہ کی طرف آگے جو عبارت اس کو کاٹے نا جی۔ اوہو پڑھے نا، حاشیہ پڑھے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ نہیں، حاشیہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ اس کا رد کیا گیا، آپ نیچے حاشیہ پڑھیں۔ نہیں، اچھا چلو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، مگر نہیں کیا ہوتا ہے، کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ نہیں کیا ہوتا، نیچے حاشیہ پڑھیں، حاشیہ پڑھیں۔ میرا سوال حاشیے کی طرف نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے بجان اسی کا جواب کی ضرورت پڑ گئی، حاشیے میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے نا، اور عبارت میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اپنے شاہ صاحب نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، یہ میری گزارش ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں۔ صفحہ بتائیے گا کون سا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے سر صفحہ فوائد السالکین میں ہے، فوائد البشت کتاب ہے۔ دوبارہ سے جوائن کریں۔ میرے منیر کا صفحہ جی شاہ صاحب، آپ اپنا جواب دیں۔ آپ ختم نبوت کر کیسے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے اپنے نام کے پڑھے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب دیں۔ کسی نے نہیں پڑھایا۔ چشتی رسولہ پھر کیا ہے؟ میں نیچے حاشیہ پڑھو نا سر۔ حاشیہ نہیں، حاشیہ تو مترجم میں نے کیا نا، میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے، ایسا میں نہیں آ رہی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ عام بندے نہیں ہیں جنہوں نے حاشیہ لکھا، وہ بہت نہیں، ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا شاہ صاحب، یہ یاد رکھیے گا۔ شاہ صاحب جس نے حاشیہ لکھا، کیا وہ کتاب کے مصنف سے بڑا عالم ہے؟ میں اب ہاں جی بالکل۔ میں اب صفحہ بتائیں مجھے کیا صفحہ 19 ہے، فوائد السالکین ہے، فہرست بہشت ہے۔ میرے منیر کا صفحہ بتائیں، میرے منیر کا، آپ کے مرید، میرے منیر کا صفحہ بتائیں۔ صفحہ تو چلے دکھا دیتے ہیں، مگر اس کا جواب دینا پہلے آپ ختم نبوت۔ آپ رکیں گے تو جواب دوں گا، آپ خاموش ہوں گے تو جواب دوں گا۔ جی کیا جواب ہے؟ آپ ختم نبوت پر سے دفاع نہیں کر سکتے جب تک ان کتابوں سے یہ چیز نہیں نکالتے، ہم منافقت نہیں کر سکتے شاہ صاحب۔ اب میں جواب ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جواب دوں؟ میں کوئی ادھر ان کی جماعت کا نہیں ہوں، یہ جری اللہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہیں، مگر میں ختم نبوت کے معاملے بڑا سینسیٹیو ہو بھائی جان۔ میرے منیر کا صفحہ بتائیں۔ نہیں تو فوائد السالکین 19 نمبر صفحہ ہے، آپ جا کے پڑھ لینا۔ اور ڈاکٹر صاحب جو صفحہ لگایا تھا وہ میرے منیر کا صفحہ بتائیں۔ سر جی میں آپ سے جو سوال کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں نا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ان کو صفحہ لگانے دیں وہاں پہ۔
سبا سنابل کا کیا کریں گے؟ سبا سنابل میں یہ عبارت نکل آئی ہے چشتی رسول اللہ. میرے محترم ایک جگہ تو رکو یار، کہیں ایک جگہ رکو، ٹکو تو صحیح کرو. سنائی دے رہی ہے، میں وہ حوالہ دکھانا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات آ رہی ہے. اب میرے مرید کا صفحہ بتائیں ذرا. یہ شاہ صاحب یہ حوالہ ہے، صفحہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، صفحہ بتائیں. جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں صفحہ ان بتائیں کی نا. کتاب ہے. صفحہ ڈاکٹر صاحب صفحہ نمبر بتائیں. ہاں صفحہ نمبر میں بتا دیتا ہوں. یہ ہے جی صفحہ نمبر 127 جی. اور اس کتاب کا نام جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق، تصنیف لطیف، میں بلکہ بڑا کر دیتا ہوں اس کو، تصنیف لطیف سید پیر میر علی شاہ صاحب گیلانی. اور اس کے جو ترجمہ ہے وہ بندہ ہے جنہوں نے جو نیچے نوٹ دیا ہے وہ ہے مولانا مولوی عبد الرحمان صاحب بنگوی. ہاں مترجم جی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ. یہ مترجم ہے. کتاب اصل میں یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی ہے. اب اس کا جو میں لے کے جاتا ہوں صفحہ نمبر 127 پہ، اور اس میں پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے جی؟ جی جی آ رہا صاحب. وہ تھوڑا اور زوم کر دیں گے تو اور واضح ہو جائے گا. میں اور کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اور کیجیے گا. بس ٹھیک ہے، زبردست، بہترین، پرفیکٹ ہو گیا. فرماتے ہیں اور ایسا ہی امتیاز درمیان تجلی ظہوری کے کہ سالک کا وجود بعین ہی مظہر حقیقت محمدیہ ہو کر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ان برکہ لکھا ہے سالک، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے ترنم میں آتا ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے. کہ اب جو ہمارے دوست سننے والے ہیں ان کو میں ہلکا سے بتا دیتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو سالک ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں اس طرح سے ڈھلتا ہے کہ گویا وہ جو ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جس طرح کہا گیا تھا وہ اس طرح اس کا وجود بن جاتا ہے. جی تو دیکھ لیں. میں یہ کہتا ہوں یہ جی جریلا بھائی جی لکھا ہوا نا مترجم، وہ مترجم حاشیہ ہے کتاب کے مصنف کا، یعنی جس نے ترجمہ کیا، جو اس کتاب کا اصل مصنف ہے. ہاں جی عبد الرحمان. اب میں جواب دوں اس کا جواب. ایک بات جریلا بھائی ایک اور رہ گئی ہے، چشتی رسول اللہ فوائد السالکین میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں بھی ہے، اور سبا سنابل میں لکھا ہوا ہے. اب میں جواب دوں. جی شاہ صاحب فرمائیے. نیچے اب حاشیہ پڑھ لیں اس کا. حاشیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں نا بھائی. نہیں ضرورت ہے نا، سنیں اب آپ خاموش ہو کے سنیں. آپ بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ کلمہ گویا مطلوب ہے، حالانکہ مطلب ظاہر ہے کہ توفیق الہی اور مرشد کی رہنمائی کے بغیر سالک کو ایسے تصورات و تخیلات آتے ہیں جو نفع کی بجائے نقصان اور وصل کی جگہ ہرما و خسران کی وادی میں بھٹکا دیتے ہیں، اور ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں. لہذا جس طرح مغالطہ کھا کر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ باطل ہے، ایسے ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی بعض مغالطہ ہے جس کا ازالہ. اچھا پھر میرا سوال یہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی یہ بتائیں. آپ چپ کر، آپ کر رہے ہیں، آپ بات نہیں کاٹیں گے، آپ بات نہیں کاٹیں گے، بات تو نہیں کر رہے، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. آپ اتنی اپنی تیزی نہ دکھائیں، آپ بات نہیں کاٹیں گے آپ میری. تو پھر اس کے لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں کوئی گفتگو کے اصول ضابطے ہوتے ہیں، ذرا روکیے آپ. جی فرمائیں. آپ پہلے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کر چکے، میں آپ کو ایسا سلوک نہیں کرنے دوں گا. نہیں ان کے ساتھ اور معاملہ ہوا تھا، ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. میری سنیں بات، امام السلام صاحب میری سنیں، ختم نبوت کے دفاع کرنے والے. آپ جب بولیں گے میری بات سنیں، آپ جب بولیں گے میں خاموش رہوں گا، میری بات میں آپ نہیں بولیں گے. مگر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. آداب سیکھیں. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جھوٹ کہنے والے؟ سر چشتی رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. نہیں آپ کی حیثیت کیا ہے سر؟ ہم نے پورے پاکستان کے علماء کو کالے کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں سر؟ شاہ صاحب میرے ساتھ تو آج بات کر رہا ہوں، مجھے بول آپ نے جملہ کیوں کاٹا میرا؟ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ نے کیوں کاٹا جملہ؟ سر نہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے نا. آداب سیکھو نا یار. امام صاحب ایک منٹ، شاہ صاحب کو بات پوری کرنے دیں، ان کو حق کا بات کرنے کا، آپ ان کو بات سنیں، اس کے بعد پہلے آداب سیکھیں. آپ جب بولا 10 منٹ بولیں، میں نہیں بولوں گا.
یہ کیا طریقہ؟ میں بات کرتا ہوں تو آپ بیچ میں آپ بات کریں، پر آپ نے جھوٹ نہیں بولا. شاہ صاحب مائک میوٹ کرو. شاہ صاحب ایک منٹ. بالکل شاہ صاحب آپ اس بات پہ حق پر ہے. شاہ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جس طرح شاہ صاحب نے آپ کی بات کو سنا ہے اور وہ آپ کی بات میں نہیں بولے، اس طرح اب شاہ صاحب کو حق ہے کہ اس تحریر کے اوپر تبصرہ کریں یا اس عقیدے کے اوپر تبصرہ کریں. اب چونکہ شاہ صاحب کی باری ہے، اب شاہ صاحب گفتگو کریں گے تو امام صاحب آپ نے گفتگو سننی ہے، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے جی جھوٹ بولا، یہ کیا بولا، یہ کیا نہیں بولا. آپ کو بیچ میں بولنے کا حق نہیں ہے. جی شاہ صاحب آپ کو مائک کھول رہا ہوں. جی، بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے. یہ ڈاکٹر صاحب اوپر لگائیے گا، یہ جو حاشیہ نیچے حاشیہ بھی لگائیے گا اوپر. جی لگنے لگا. میں پھر آگے فارسی عبارت بھی پڑھوں گا، آپ اس کو حاشیہ لگائیے نیچے، کیونکہ میں یہ ابھی یعنی ہوتا ہے نا کہ پوری مکمل تیاری کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، وہ نہیں ہے. اس وقت میں اس کو پڑھ کے ان کو سمجھا رہا ہوں. بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ کلمہ گویا مطلوب ہے، حالانکہ مطلب ظاہر ہے کہ توفیق الہی اور مرشد کی رہنمائی کے بغیر سالک کو ایسے تصورات و تخیلات آتے جو نفع کے بجائے نقصان، یہ نفع بخش نہیں، یہ نقصان ہے، اور وصل کی جگہ حرمان و خسران کی وادی میں بھٹکا دیتے ہیں. خسران کی وادی قرآن مجید نے گمراہی کا بیان فرمایا. اور ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں، لہٰذا جس طرح مغالطہ کھا کر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ باطل ہے، اب یہ نوٹ کر لیں، آپ کا جواب آ رہا ہے، ایسا ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی محض مغالطہ ہے، یہ بھی باطل ہے. دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں انہوں نے کہا یہ بھی مغالطہ ہے، جس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے، اس لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے. تردید ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اب میں یہاں پہ شاہ صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی فرمائیے. جی بہت شکریہ امام صاحب، پھر اس کے بعد آپ بات کنٹینیو کیجیے گا. اچھا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کامل، یعنی شیخ کامل اگر یہ جملہ کہے اور مرید کامل وہ جواب دے تو بالکل درست ہے، وگرنہ اس کے علاوہ یہ درست نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے نہیں ہے. یہ جس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے، اس لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں، اگر مرشد کامل ہوگا تو ایسا جملہ کہنے ہی نہیں دے گا. یہ مطلب تو جو کہا گیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کتابوں میں موجودہ سبا سنابل میں گواہی موجود ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے کہ رسول اللہ خان میں اس کتاب کی گواہی دی، اس میں تحریف ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اس کا رد کیا ہے اس کو. اچھا آپ مجھے یا پھر اس طرح کریں کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو رد، دیکھیں ایسا نہ کریں جری صاحب، ایسا دیکھیں وہ جب کتاب آئے گی میں اس کو ابھی اس پر میرے ساتھ گفتگو، ابھی جو اس وقت سر میں بات کروں جلیل اللہ بھائی، آپ کی اجازت ہے؟ ابھی میری بات جری صاحب بات یہ ہے، میں اس کی جو آپ شرح کر رہے ہیں نا اپنے طرف نہ متکلم کو بولنے دیں. وہ اس وقت جس طرح سے وہ بالکل واضح طور پر نیچے رد کیا ہوا ہے، دیکھنا آگے اس کی نہیں رد نہیں ہے نا. وہ کوکم نورانی صاحب سے میرا رابطہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک لکھا ہوا ہے. چلیں کوکم نورانی نویں گال کر چھوڑی ہے، انہوں نے کیا جی ٹھیک لکھا ہوا ہے. اب آپ پھر غلط، اب دیکھیں گزارش یہ سر نہیں نا غلط کیسے، کوکم نورانی صاحب کی آڈیو میں بتا دیتا ہوں. امداد الاسلام صاحب آپ کے ہاں اخلاقیات اور آداب کی کمی ہے نمبر 1. نہیں کوکم نورانی صاحب کی بات کر رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں جری صاحب، ایسا نہیں. میں نے کہا تھا جو بندہ موجود نہیں ہے اس کے بارے میں نہ بات کریں. کوکم نورانی صاحب کو لائیو اسٹریم میں وہ آپ سے بات کریں گے. نہیں تو انہوں نے کال کاٹ دی ہے نا. ہواؤں میں فائر نہ کیا کریں اماد الاسلام صاحب، ہواؤں میں فائر نہ کریں. میں نے اپنا موقف دیکھیں، میں نے جو کہا تھا کہ محققین نے اس کی تردید کی ہے. محققین کے ساتھ لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کوکم نورانی صاحب کا میسج آیا، انہوں نے کہا جی تسکین و صدور پڑھ لیں. میں نے کہا تسکین و صدور سے مجھے کیا لینا دینا یار، لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ لوگوں کو؟ آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب ہیں، ان کی کال کریں، ان سے بات، اس وقت آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کراچی آ جائیں میرے پاس، میری بات سنیں، انہوں نے کراچی جانے کا کہا ہے. ون سائیڈڈ دیکھیں، آپ ون سائیڈڈ بات نہ کریں، آپ کا موقف نہیں آڈیو موجود ہے، اوہو آڈیو موجود ہے بھائی. آڈیو اب میری بات سنیں، یہاں پر اپنا جری صاحب نیچے انہوں نے کہا کہ جناب شیخ کامل ہو تو وہ یہ جملہ کہنے ہی نہیں دے گا.
بات ہو گئی ہے نا، عبارت کا مطلب یہ ہے جری اللہ صاحب، اس ختم نبوت کے رسول، یہ میں آپ کو کہہ دوں، شیخ کامل ہوگا تو وہ جملہ کہنے نہیں دے گا. محقق نے نیچے جس طرح ذلی بروزی شیخ کامل نے پھر کیوں کہا کہ پڑھ اس طرح کلمہ؟ خواجہ بختیار الدین کاکی صاحب نے کیوں کہا کہ اس طرح تو کلمہ پڑھ لے؟ پھر وہ ایک جگہ تو ٹکو، اس عبارت کو تو حل کرنے دینے دو. ڈاکٹر صاحب نے جو صفحہ لگایا، ایک اور بھی عبارت ملتی ہے نا، ایک عبارت نہیں ہے، کئی عبارتیں ہیں. شاہ صاحب کس کا انکار کریں گے پھر؟ پہلے اس کو تو حل کر لینے دیں، اس کو تو حل کر. اس پر کیوں لکھنے کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب نے کیوں کہا ہے، شیخ مرشد صاحب کے، آپ کے اللہ معاف کرے، ختم نبوت پر کمپرومائز ہو نہیں سکتا، پھر آپ نے کیوں ایسے کمپرومائز کر لیا؟ نیچے انہوں نے، یہ میری گزارشات ہیں. میں لہذا جس طرح مغالطہ کھا کر ہم نہیں کر سکتے ختم نبوت پر کمپرومائز. شاہ صاحب لکھا سر نہیں نا، آپ غلط مناسب نہیں نا بات کر رہے. مغالطہ کھایا، مغالطہ پھر لکھنے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ ایک منٹ، میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے، میرا پوائنٹ سمجھیں. میرا پوائنٹ یہ ہے بھاجان کہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مترجم جو مرضی مترجم لکھے، ہمیں کوئی نہیں ہے، وہ آئی ڈیم کیئر، مگر جو لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی جسی رسولہ کہنے کی؟ شاہ صاحب دونوں کو مائک میوٹ کر دیں، دونوں کو. شاہ صاحب دیکھیں، امام صاحب واقعی شاہ صاحب اس بات پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بات جب بندہ ایک کرے نا تو اس کی بات سنتا بھی ہے. اب دونوں مطلب مسلسل بول رہے ہیں تو سمجھ کسی کی بنیانی کا اصل بات کہی کیا جا رہی ہے. شاہ صاحب، امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عقیدے اور نظریے کے مطابق لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پھر یہ اگر غلط ہے تو اس کو دوبارہ کتابوں میں پرنٹ کیوں کیے جا رہا ہے، وہ یہ سوال کر رہے ہیں. میں آپ کو مائک کھول رہا ہوں، آپ امام صاحب آپ نے بولنا نہیں ہے، شاہ صاحب اس کا جواب دیں گے تو اس کے جواب کے بعد آپ نے بولنا ہے. میں ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے جو تحقیق الحق فی کلمات الحق یہ جو انہوں نے لگایا ہے، میں اس کی آپ کو وضاحت پیش کر رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پر اس کی شرح کر دی گئی کہ یہ مغالطہ ہے، اور شیخ کامل اگر ہو تو یہ مغالطہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. یہ آپ کے سوال کا بڑا تسلی بخش اور تشفی کے ساتھ جواب دے دیا گیا. ٹھیک ہے، مزید اگر آپ نے عبارات ہیں تو میں عرض کروں گا پاکستان میں علماء اہل سنت موجود ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ان سے رابطہ کروا دوں، جو کتابیں بھی موجود ہیں، آپ تسلی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ کر کلام کیجیے گا، گفتگو کیجیے گا. میرے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہو تو کبھی وقت رکھ لیجیے گا اور میرے ساتھ گفتگو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ بولیں میں صرف ایک بات، مجھے اجازت دے جری صاحب. اور اس سر نہیں، اجازت نہیں، یہ کیا بات کی؟ میں نے آپ سے اجازت نہیں لینی بھائی، ان کی بات کمپلیٹ دیکھیں، میں نے آپ سے اجازت نہیں لینی، میں نے آپ سے اور اس طرح جری صاحب جس طرح یہ اماد الاسلام صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو کا میں متحمل نہیں ہو سکتا، اور ان کے ساتھ میں شاید گفتگو نہ کر سکوں جس پیرائے میں یہ کرتے ہیں، دوسرے پر تھونستے ہیں. تو یہ میں روک رہا ہوں، یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ جو ان کا انداز ہے، بات کا طریق یہ نہیں ہوتا، دونوں بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور یہ ان کا کہنا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں. آپ متن پہ بات کریں، اس کے کنٹینٹ پہ بات کریں. دوسرے کو کہہ دینا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کہاں سے اداب ہے جی؟ آپ کنٹینٹ بیان کر کے مجھے کہیں. جی شاہ صاحب، آپ نے آخری بات جو مجھے مخاطب کرنی تھی وہ کیا ہے؟ اس کے بعد پھر میں اماد کو کہتا ہوں کہ وہ بات اس نے کرنی ہے. وہ بولیں، بالکل بولیں، لیکن مجھے صرف 1 منٹ دے دیجیے گا کیونکہ میں وہ حوالہ بھول جاؤں گا. جی فرمائیے. یہ ہمارے جو دوست ہیں ان سے جو ہے وہ، چونکہ آپ کی یہ سٹیم ختم ہو جائے گی اور اس میں یہ ہوگا کہ شاہ صاحب کو انہوں نے ایک بات کہی تھی، شاہ صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ٹائٹل یہ لگانا ہے تو اس شر سے بھی بچنا. میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا بڑے مزے کی، ڈاکٹر صاحب کے شر سے، ڈاکٹر صاحب کے شر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شر سے بچنا. آپ شاہ صاحب کو حوالہ ڈھونڈے، ایک بات کرتا ہوں تفنن کے طور پر. ڈاکٹر صاحب ایک تھمبنیل بنا رہے تھے، علم دیکھیں، یہ سوری اپنا بولیے گا بعد میں. یہ ہے سورہ مومنون، اس میں مکالمہ ہو رہا ہے قیامت کے دن جو جہنم میں ہے ان کے ساتھ. یہ ذرا اپنا یہ دوست ہے نا جو قرآن مجید کا ذوق رکھتے ہیں، سورہ یاسین کا حوالہ دیا میں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 105 106.
وہاں پر ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور اس کے بعد نیچے چلتے جائیے آیت نمبر 108. ربنا اخرجنا، یہ بندہ بول رہا ہے، یہ ذرا غور کیجیے گا. اپنا یہ دوست جو پہلے ہے نا، جو کہتے تھے کہ آپ حق کی تلاش میں ہیں، آیت نمبر 107 ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اور اس پہلے وہ بندہ بول رہا ہے، اور یہاں قرآن فرماتا ہے ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو. تو یہ پہلے وہ بول رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ بند کر دے گا وہ بولنا بند ہو جائے گا. پہلے بول رہی ہے سورہ مومنون آیت نمبر 108. جی جری اللہ صاحب آپ بولیے. جی امام صاحب. امام صاحب آپ نے ہاں دونوں کھول رہے تھے. جی امام صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بالکل یہ بات ٹھیک کی ہے جری اللہ صاحب نے، کہ جب کہ یہ میری بات پوری تھی کہ جب کہتے ہیں جی شیخ صاحب کی یہ مراد تھی، پھر تو یار ان کو، ان کی جماعت والوں کو آپ کیوں پھر کہتے ہیں کہ ایسے ہیں انورٹڈ کاموں میں بات کر رہا ہوں. بات یہ کہ چشتی رسول اللہ ٹھیک ہے لکھا گیا چھپ رہا، دیٹس رانگ. اسی طرح اشر رسول اللہ جی انہوں نے کہا جی میری بات پوری ہونے دیجیے گا پلیز، شاہ صاحب پھر بول لیے گا کہ اشر رسول اللہ دیوبندیوں کے تھانوی صاحب نے وہ جو خواب آتی ہے، خواب سے بیدار ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کا مطلب تو بین متبع سنت ہے، جو تو کلمہ پڑھا میرا، پھر وہ بیدار ہو کے بھی اللہم صلی اللہ اشرف رسول اللہ عز بلا پڑھتا ہے تفسیر. اسی طرح معاویہ رسول اللہ نکل آیا کتابوں میں، سبع سنابل میں چشتی رسول اللہ نکل آیا. آپ کس چیز کی تردید کریں گے یار؟ ختم نبوت پر آپ لوگ دیوبندی بریلوی، میرا گولڈن ورڈکٹ ہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ختم نبوت پر بات اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اپنے ان کفری عبارات کو آپ کتابوں سے نہیں نکالتے. یہ میری فائنل ورڈکٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تھینک یو جی. جی شاہ صاحب. جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو عبارت پیش کی گئی اس کی میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ جو محققین ہے اس کا انہوں نے رد کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے. جنہوں نے تاج نبوت اور رسالت پہننا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پہنا دیا گیا. اور یہ جو عبارت ہے نیچے، یہ آپ کا جواب ہے کہ محققین نے جہاں اشتباہ ہوتا ہے تو ان کو انہوں نے رد کیا. اور دیکھیے لہٰذا، اور اوپر جو عبارت فارسی ہے کہ تو میں وہ بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس سے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سالک مرشد کی نگاہ ان پر نہیں ہوتی تو اس طرح کے جو اشتباہ اور مغالطہ ہے وہ پڑ جاتا ہے، اور جن کو وہ درست نہیں مان رہے ہیں ان کا رد کر رہے ہیں، اور پھر اس حوالے سے ان کی وہ تردید بھی کر رہے ہیں. اور بقیہ یہ ہے کہ امت میں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو امت نے ان کو قبول نہیں کیا ہے. اور بقیہ یہ واضح طور پر دیکھے، لہذا جس طرح مغالطہ کھا کر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ بات ایسا ہی، یہ آپ نوٹ کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں دکھا رہے صفحہ نیچے جو لکھا ہے، نہیں صفحہ دکھا رہے، دکھا دیتا ہوں. ساڈے کہڑے مول لکھتے ہیں شاہ صاحب؟ ہیلو یہ لیں نیچے حاشیہ میں ڈاکٹر صاحب حاشیہ میں دکھائیں، یہ لیں یہ گئے حاشیہ میں. جی لہذا اچھا اب دیکھیں میں ایک ورڈ اس کا جواب مل رہا ہے. بعض کم فہم لوگ اس عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ یہ کلمہ گویا مطلب، حالانکہ مطلب ظاہر ہے کہ توفیق الہی اور مرشد کی رہنمائی کے بغیر سالک کو ایسے تصورات و تخیلات آتے جو نفع کی بجائے نقصان، یہ نوٹ کریں، جو نفع کی بجائے نقصان نمبر 1، اور وصل کی جگہ حرمان و خسران کی وادی میں بھٹکا دیتے ہیں. بالکل اس کا رد ہو رہا ہے جو بھٹکا دیتے ہیں، اور ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں. لہٰذا جس طرح مغالطہ کھا کر جس طرح پہ نوٹ کریں، جس طرح مغالطہ کھا کر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ باطل ہے، ایسا ہی
عماد الاسلام صاحب آپ کے سوال کا بالکل واضح جواب جو میں نے پہلے کہا. نہیں ابھی میں جواب دوں گا, میں جواب دیتا ہوں, آپ بات کریں پوری. ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ باطل ہے, ایسا ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی محض مغالطہ ہے. ایسا ہی جیسا یعنی دونوں کو باطل قرار دیا گیا, جس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر, اگر شیخ کامل ہو تو ایسا جملہ بولنا ہی نہیں دے گا وہ. اس لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے. اس جملے کو تو وہ خطرناک کہہ رہے ہیں. 5 سیکنڈ کا میرا سوال ہے, یہ بتائیں مترجم اور ہے لکھنے والا اور ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. جی ایسا میں عرض کرتا ہوں, اب اس کے سوال کو ایڈریس کرتا ہوں. اب ہم آتے ہیں اس صفحے کی عبارت پر. انہوں نے اس صفحے کی عبارت کی آگے شرح کی آسان انداز میں, چونکہ پرشین میں ہے, فارسی میں ہے, اور اس حوالے سے وہ آپ کو اب عبارت سمجھنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, اب کہیں تو میں وہ عبارت پڑھتا ہوں. جی سر لکھنے کی ضرورت کیا تھی, میرا یہ مطلب ہے. اب دیکھیں نا, نہیں نا, کمپرومائز نہیں کر سکتا اس پر, میں نہیں کر سکتا, نہیں میں نہیں کر سکتا, میں اسٹریم سے نہیں چلا جاؤں گا. یہ اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا, یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. او میرے محترم اب سنیے میری بات سنیے. سر نہیں سن سکتا میں یہ بات. اچھا نہ چلے جائیں پھر. نہیں میں کیوں اس پر بات کروں, یہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ, یہ تو ڈاکہ مار دیا آپ نے ختم نبوت پر. نہیں سن سکتے تو چلے جائیں. یہ گفتگو کا کون سا طریقہ ہے آپ کا؟ یہ غلط طریقہ ہے آپ کا. آپ نے پہلے کہا جی مترجم, آپ نے ہوسٹ کو روک دیا ہے, ڈاکٹر یہی صاحب کو روکا ہے, جلیل صاحب کو روکا ہے. اب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں نا. آپ اسی گروپ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو یہ لوگ نبی کہتے رہے, سنتے رہے کہ نہیں سنتے رہے؟ نہیں وہ اس کی تو میں مناظرہ کر چکا ہوں نا. آپ بالکل غلط بیانی ہو سکتا سر, غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. کیوں آپ سنتے رہے کہ نہیں سنتے رہے؟ میں اس کا رد کر رہا ہوں, وہ نہیں سن سکتے. ان سے بھی مناظرہ میں کر چکا ہوں, آپ غلط بیانی نہ کریں شاہ صاحب. آپ سنتے رہے کہ نہیں سنتے رہے مجھے بتائیں پہلے. میں نے نہیں بات کرنی تھی, پوچھ لیں جلیل صاحب گواہیں. ایک منٹ جلیل بھائی, آپ سچی بتائیے گا. میں جب آپ بات کرتے تھے میں بیچ بول نہیں پڑتا تھا. آپ سنتے رہے کہ نہیں سنتے رہے؟ جلیل اللہ بھائی سے پوچھے, جلیل اللہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں جب آپ بات کرتے تھے, سچی بتائیے گا. مجھے 2 سیکنڈ کا موقع دیں. اس بارے میں شاہ صاحب جو بات بیان کر رہے ہیں نا عماد صاحب, وہ رائٹ پر ہے. وہ بالکل بڑا پوائنٹ پہ سوال کیا ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چشتی رسول اللہ میں سن نہیں سکتا, جب آپ سن نہیں سکتے تھے پھر آپ کو سوال کرنے کا بھی حق نہیں تھا. جب آپ نے سوال کیا تو پھر ان کا جواب دینے کا بھی حق ہے. اگر آپ کہیں کہ میں نے جواب نہیں سننا تو پھر یہ بددیانتی ہوگی. اور دوسرا جو شاہ صاحب نے کہا نا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بارے میں بھی آپ سنتے رہے ہیں, تو جو مناظرہ تھا اس میں تو آپ بولتے رہے ہیں, وہ ابھی کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کافی دیر بیٹھ رہے ہیں تو اس میں وہ سنتے رہے ہیں, تو اس میں شاہ صاحب رائٹ پر ہیں. جی شاہ صاحب. ابھی کی بات تو ٹھیک ہے, ابھی کی تو بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, مگر پہلے میں نے نہیں سنی تھی بات. اچھا ٹھیک ہے, ابھی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. جی کوئی اس ٹاپک پر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی عالم فاضل, کوئی گفتگو کے آداب والا ساتھی کوئی اور ہوگا تو میں اسی ٹاپک پر بھی بات کر رہا ہوں. میرا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب نہ کسی کے لیے رسول کا ٹائٹل ہے, نہ کسی کے لیے نبی کا ٹائٹل ہے. اور اس عبارت میں جو ڈاکٹر صاحب نے پیش کی باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا یہ باطل ہے اور یہ خسران ہے, حرمان ہے. وہ سارا یہ ہمارے بہت بڑے محقق ہیں جنہوں نے اس کا رد اور تردید کر دیا. نہیں تو پھر لکھا کیوں جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے. پھر آپ بات بولیں, آپ بولیں. میرا یہ سوال ہے, پھر مجھے موقع دیں بولنے کا. میرا بھائین یہ سوال ہے, میں نے پاکستان کی علماء کو کال کی, اب تو میں اتحاد امت پر کام کر رہا ہوں, پہلے میں ان سے یہی کوشش کر رہا تھا یار چشتی رسول کیوں پڑھوایا آپ نے؟ آپ کی کتابوں میں نکلا ہے, سبع سنابل میں ہے, معاویہ رسول اللہ ہے, شرف رسول اللہ ہے, شبلی رسول اللہ ہے. جب آپ ختم نبوت کے کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں, پھر الٹا آپ ان کفری عبارات کی کیوں آپ اس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے پھر جو آپ لکھوا دیا آپ نے, پھر اس کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ ادھر آگے بدیانتی کرتے ہیں آپ علماء کہ جی ہمارا مقصد یہ نہیں تھا, مقصد ہمارا یہ تھا. سر ختم نبوت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہے. شاہ صاحب یہ میری بات یاد رکھیے گا. اور آپ نے اپنی جو بات جو کی ہے اس پر آپ نے ایک دلیل بھی نہیں دی ہے. کیا کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے, یہ بات غور سے سنیے گا, ایسے کلمے پڑھائے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین, یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ مجمعین نے کہ تو اس طرح کلمہ پڑھ, میرا مقصد یہ نہیں تھا؟
پھر کسی نے مترجم نے یہ بات کی ہو، کسی تابعی نے، ایسی کوئی دلیل ملتی ہے ہمیں؟ اگر دلیل ہے تو پیش کریں، ابھی پیش کریں، پتہ چل جائے گا آپ کی ساری ماشاءاللہ آپ نے علم پڑھا ہے، ابھی پیش کریں دلیل. تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت عربوں کی مسلمان ہیں، مجھے بتائیے کہ اس وقت نبی مائک کسی کا کھلا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کے سوال کا جواب ہے مجھے پورے پاکستان سے کوئی ایک مسلمان دکھا دیں جو محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی اور کلمہ پڑھتا ہو. آپ کے سوال کا جواب ایک یہ ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کوئی مسجد جاتا ہے نہیں جاتا، مجھے پاکستان میں ایک مسلمان بتا دیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے محمد کی جگہ کسی اور کو رسول اللہ کہتا ہو. پاکستان میں جو مسلمان جتنے بھی مکاتب فکر کی آپ نے بات کی ہے وہ تمام کے تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کسی سے کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کا باقاعدہ طور پر علماء اسلام نے اس کا رد کیا، اس کی تردید کی، اور اس کی عملی ثبوت یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ بھی باطل ہی جملہ اور حرمان، خسران اور ایسے ہی باطل ہے جیسے ذلی اور بروزی ہے ویسے ہی. میرے خیال اس کے بعد تو آپ کی تسلی ہونی چاہیے. بقیہ جو دیگر حوالات نہیں ہوئی آپ نے آپ نے بولا نہیں، میں آپ کی بات کی میں وضاحت کرنے لگوں. شاہ صاحب دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی تعویل کرنا یا اس کے برعکس کو بات کرنا درست نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ویب سائٹ دکھاتا ہوں، بریلویوں کی بڑی مستند ویب سائٹ ہے، آپ کو شاید اس کا علم ہوگا، میں آپ کو اس کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. اب یہ میں نے سکرین شیئر کر دیا. یہ فیض احمد چشتی، یہ بہت بڑے معروف آپ کے بزرگ ہیں، آپ کو نام بھی پتہ ہوگا ان کا، ڈاکٹر فیض احمد چشتی، ان کی بڑی بے شمار کتابیں ہیں. اب یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کی توضیح کر رہے ہیں اور اس کی تشریح کر رہے ہیں، یہ اس کو تردید نہیں کر رہے. یہ لے کے آئے ایک کتاب، اور کتاب کے نیچے کیا باتیں بیان کی کہ وہ آپ کو نیچے سے دکھاتا ہوں. اچھا، اس کتاب کے اوپر جو اس میں بات لکھی اوپر لکھے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس کا جو معنی ہے معنی پیغام پہنچانے والا لیا جائے گا، یہ کلمہ کفر نہیں ہے، یعنی یہ کلمہ موجود ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ پیغام پہنچانے والا لیا جائے گا، یہ کلمہ کفر نہیں ہے. سنت الجلیہ، یہ آگے صحابیہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان رسول اللہ علیکم. اچھا، آگے نیچے پھر یہ لکھا ہے بقیہ جواب لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. آج حکیم الامت دیوبندی تھانوی لکھتے ہیں کہ مسرت اس میں یہ تھی کہ اگر راسخ العقیدہ ہے تو تعویل کرے گا ورنہ بھاگ جائے گا، یعنی تعویل کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر دیوبند اکابر کے فتوے دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور اس کے نیچے یہی تصریحات ہیں ساری. اور آخر میں ان کا نام ہے کہ ڈاکٹر فیض احمد چشتی، جو کہ بریلویوں کے بڑے مستند عالم مانے جاتے ہیں، ان کی بڑی معتبر کتابیں بھی ان کی مانی جاتی ہیں. جی میں ان کا اماد صاحب کو کوئی پوائنٹ لیتے ہیں کچھ آپ کو بات کریں. دیکھیں ابھی جو جتنا بھی آپ لٹریچر دکھا رہے ہیں، میرا یہ پوائنٹ تھا، میں نے جس طرح میں نے پہلے اماد بھائی کا اور آپ دونوں کا مائک روکا ہے، اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں انصاف کا تقاضا کرتے ہوئے میں آپ دونوں کو موقع، اب چونکہ آپ نے پہلے گفتگو فرمائی ہے اور اس کے اوپر پھر میں نے جواب دیا، تو اب چونکہ امام صاحب نے کوئی ایک بات کہنی ہے، اس کے بعد آپ کو حق ہوگا کہ آپ بات کریں. اب چونکہ امام صاحب نے کوئی بات کرنی. جی امام صاحب. جی میری یہ بات ہے، میری یہ گزارش ہے، یہ کہتے ہیں جی تردید تردید تردید، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس والے سے پوری بات سنیے گا. مفتی راشد رضوی صاحب ہیں، ادھر پاکستان میں بریلوی مناظر ہیں، انہوں نے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی، وہ مناظرہ کر رہے تھے اور انہوں نے اس کلمے کی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کی تائید کی ہے. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. ہاں جی، آپ نے بھی بتا دیے بھی، تو پھر کیسے شاہ صاحب آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ معاف کرے. نہیں امام صاحب، یہ جملہ درست نہیں ہے، یہ جملہ درست نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے 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 اوکے. اچھا، ابھی میں نے جو یہ تحقیق الحق سے جو حاشیے کا جواب دینا تھا میں نے دے دیا، اور یہ اماد الاسلام صاحب اس قابل نہیں ہے کہ ان سے گفتگو کی جائے. ٹھیک ہے، تو جلیل اللہ صاحب اسی ٹاپک پر آپ نے مجھ سے گفتگو کرنی ہو، ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے یا کسی اور نے کرنی ہو تو اسی پر رکھ لیجئے گا.
جو عبارات ہیں، تو میں کسی عالم دین جو مفتی صاحب ہیں وہ آپ سے بات کر لیں گے اس پر بھی ساتھ۔ ہاں تو اب یہ ہے کہ یہ اماد الاسلام صاحب اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے گفتگو کی جائے، اور دوسرے ساتھی نہیں تو یہ تو ابھی جری اللہ بھائی نے دکھا دیا نا آپ کو۔ اچھا نہیں وہ میں دیکھوں گا سارا، ابھی میں نے جیسے تحقیق الحق دیکھا نہیں یہ کیا۔ اچھا اب آپ خاموش ہو رہے ہیں، اب آپ سے میں بات نہیں کروں گا۔ میں نے پہلے ایک وارننگ دی تھی آپ کو، آپ کے آداب اور اخلاقیات آپ کے بہت کمزور ہیں، تو جو ان کی آداب جس بندے کے اخلاقیات، سر میں سوری کرتا ہوں آپ سے، مگر ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا نا جری صاحب۔ میں نے چلے ہاں میں سوری کرتا ہوں مگر ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جری صاحب میرے پاس اب ٹائم، میں جا سکتا ہوں شاہ صاحب میں نے اماد بھائی کو میوٹ کر دیا۔ شاہ بھائی ایک منٹ میری بات سنیں۔ جری صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ چھوٹی سی بات کریں۔ شاہ صاحب ایک منٹ سنیے گا۔ آپ نے ایک بڑی پیاری بات شاہ صاحب کیا ہے کہ یہ چونکہ امام صاحب نے بدتمیزی کی ہے اور یہ اخلاقیات کے تقاضے بھول گئے، میں اس لیے میں ان سے گفتگو نہیں کرتا۔ اب دیکھیں جب کسی بندے کو غلطی پر اس کو متنبع کیا جائے تو وہ اگر اس غلطی پہ اڑا رہے تو یہ زیادتی ہے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات پہ معذرت کرتا ہوں، سوری کر رہا ہے، تو چونکہ جب وہ سوری کر رہا ہے اور اگر وہ پھر دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے بات نہیں کرنی۔ اب چونکہ اماد بھائی آپ نے سوری بھی کیا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ یا بات کے بیچ میں بولیں یا ایسے الفاظ استعمال کریں جو شاہ صاحب استعمال نہیں کر رہے۔ لیکن شاہ صاحب آپ سے زیادہ عالم دین ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ چونکہ جس مسلک کے اوپر آپ سوال کر رہے ہیں تو اگر آپ ان کو موقع دیں کہ بھائی وہ جواب دیں تو ان کو پھر موقع دیں، ان کو جواب دیں، ان کو جواب میں ٹوکے نہیں، اور پھر ان کو یہ نہ کہ جھوٹ بولا باقیوں کی طرح ان کو بھی نہ اس ٹوکے پہ رکھے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو گفتگو کرنے دیں، اگر وہ بات جری صاحب ابھی وقت کافی ہو گیا، اگر آپ دونوں حضرات نے ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے جری اللہ صاحب نے اس پر گفتگو کرنی ہو میرے ساتھ سٹیم رکھ لیجئے گا، اس پر ہم بات کر لیں گے۔ نہیں تو میں تو جھوٹ میں نے ابھی سوری کی ہے نا، پلیز اب مجھ سے کر لیں۔ بات نہیں ہوگی آپ سے، آپ نے تیسری دفعہ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے بات نہیں ہوگی۔ نہیں تو سوری کر لی ہے نا جری اللہ بھائی اور یحییٰ صاحب دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے بات کی جائے۔ سر یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اس قابل نہیں، آپ نے ان کے اوپر الزام، ایک منٹ جری اللہ بھائی، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، عشاء صاحب میری بات سنیے، آپ نے تو ان کے اوپر الزام لگا دیا نا، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے تو بات کریں نا سر۔ آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے بات کی جائے۔ سر یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے سوری بھی کی ہے، یہ تو انصاف کا تقاضا تو نہیں ہے نا۔ کمزور ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں ڈاکٹر چلیں میں نے سوری کی ہے بھائی جان، سوری کی ہے۔ اور دوسری وجہ سنیں نا، آپ انتہائی کمزور، آپ کی تربیت، یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی آپ ڈاکٹر کوکب نورانی کا نام دیتے ہیں، کبھی مفتی طارق مسعود میرے کا نام دیتے ہیں۔ میں نے یہاں گفتگو میں کسی کا نام لیا؟ میں نے مرزا محمد علی صاحب کا نام لیا؟ نہیں تو وہ میں تو مرزا علی صاحب کا مقلد تو نہیں۔ میں نے مرزا رکے ذرا رکے، میں نے مرزا محمد علی صاحب کا نام لیا؟ نہیں میں ان کا مقلد تو نہیں ہوں، آپ تو اعلیٰ حضرت کا مقلد ہیں۔ میں ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کا اور ان کا کون سا مقلد ہوں؟ تو نہیں وہ عالم ہے نا۔ ایسے نہیں، آپ کے اندر دیکھیں میرے دوست، آپ کے اندر اخلاقیات اور تربیت کی کمی ہے۔ آپ نے میں نے سوری کر لی، پھر کیسے؟ آپ نے نہیں آپ نے ایک نہیں، آپ نے کوکب نورانی صاحب کا نام لیا، میں نے کہا وہ موجود نہیں ہے۔ پھر ابھی آپ نے راشد رضوی صاحب کا نام لیا، میں نے کہا آپ کی ہاں جی بالکل، یہ بھی انہوں نے کہا ہے، میری بات آپ کے یہاں اخلاقیات کی یہاں کمزوری ہے، آپ کہیں تو ان دونوں کو میں آپ کے سامنے کر دوں گا، آپ ان دونوں سے بات کیجئے گا پہلے، ٹھیک ہے؟ چونکہ ان دونوں کے ساتھ آپ کی بات ہو چکی، میں راشد رضوی صاحب سے بھی رابطہ کروں گا۔ میری ان سے بات ہو چکی تھی، میں نے تو آپ کو دیکھا تو میں سوال کرنے کے لیے آیا تھا نا۔ تو میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آپ سے گفتگو، میں نے منع کیا تھا کوکب شاہ صاحب، یہ تو نا بات ہوئی۔ پھر آپ راشد رضوی صاحب کا آپ ادھر پاکستان میں ہے نا، تو کیوں نہیں ان کے پاس جاتے آپ؟ میں تو تیار ہوں بات کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ کوکب نورانی صاحب دیکھیں کس کے پاس ہے نا، آپ بتائیں، چلیں بتائیں آپ ٹائمز آپ کراچی میں کوکب نورانی صاحب وہاں میمن مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ وہاں چلے گئے سیدھے ان کے پاس؟ اچھا جی، راشد رضوی صاحب کہیں غائب ہے؟ آپ ان کو کہہ دینا، آپ ان کو کہہ دینا کہ جواب دے دیں، میں آ جاتا ہوں۔ جمعہ پڑھ کے اس کے بعد ان سے بیٹھ جائیں کہ میں نے بات کرنی ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ جو بندہ موجود نہیں ہے، مجھے کیا پتا؟ ابھی آپ غصے میں آ رہے ہیں نا، دیکھیں نا شاہ صاحب غصے میں آ گئے ہیں۔ میں غصے میں اس لیے آ رہا ہوں، غصے میں نہ آئے پلیز۔ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں آداب کی کمزوری ہے، آئندہ پھر بات ہوگی تو بات بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب، نہیں کیوں بڑھ جائے گی؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے بھائی جان۔ جلی اللہ صاحب آپ نے بات میں دیکھیں آپ سے سوری بھی کی ہے، چلے تیسری دفعہ سوری کر رہا ہوں میں آپ دیکھیں نا، وہ جلی اللہ بھائی نے شاہ صاحب ایک چھوٹی سی، سر یہ خود ہی جا رہے ہیں آپ۔ ہاں میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، کریں شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔
جی کریں جی شاہ صاحب، میں نے صرف یہ عرض کرنا تھا، مجھے ذاتی ایک ہلکا سا کامنٹ ہے، اگر آپ برا نہ منائیں، بات یہ ہے کہ میں نے جو حوالہ پیش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ، اب میں محاورہ غلط نہ بول دوں، لیکن کوئی ایسی بات کی تھی، گویا یہ کہا تھا کہ سر آنکھوں پر، یا جو اس طرح کی بات کی تھی کہ اگر پیر میر علی شاہ صاحب کی بات ہو تو آپ اس کو ضرور مانیں گے۔ اب مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یہ دیکھ کر کہ جو حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ پیر میر علی شاہ صاحب کی یہ عبارت ہے، آپ نے 1 منٹ نہیں لگایا، وہی پیر میر علی شاہ صاحب جن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے کہ ان کی ہر بات آپ کے سر آنکھوں پر، ان کو چھوڑ کر آپ نے 1 منٹ کے اندر ان کی بات کے بالکل اپوزٹ، جو یہاں پہ مترجم نے اپنا نوٹ دیا ہے، آپ نے اس کو مان لیا، پیر صاحب کی بات کو چھوڑ دیا۔ یہ مجھے بڑا عجیب لگا ہے، بس میرا کامنٹ ہے۔ باقی میں عرض کروں، گزارش یہ ہے کہ پیر صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، پیر صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، مطلب میرے شاہ گولوی صاحب نے، ہاں جو نیچے ہے نا اس کی، مجھے بھی کچھ فارسی آتی ہے، یہ نہیں لکھا انہوں نے۔ میں اب آپ کو جواب دے دیتا ہوں، دیکھیے اب آپ دیکھیے گا جو عبارت ہے ان کی، صفحہ 126 سے ہے، اے برادر سالک طریقت، اس راہ سلوک معرفت میں بے شمار پر خطر و ہلاکت آفریں گھاٹیاں ہیں، اس لیے سوائے بدرکا توفیق ربانی اور رفیق شفیق مشت کامل و مہربان کے بجائے نفع وصول کے ضرر خذلان، بجائے وصل و کامیابی کے محرومی و ضیاکاری عائد ہوتی ہے۔ صفحہ 126 پر یہی پیر صاحب نے لکھا ہے، نیچے انہوں نے آسان کر کے لکھ دیا ہے۔ یہ پیر صاحب نے بھی وہی بات لکھی ہے جو نیچے انہوں نے اس کی آسان زبان میں، یہ آپ صفحہ 126 کی آخری سے میں پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد کیونکہ اس راہ مشکل اتوار میں فیوزات، ظہور، واردات اور ورود تجلی، صفحہ 127، کیونکہ اس سے ناواقف کے لیے امتیاز درمیان تجلی نوری کے جو کہ تعین حقیقت جبرائیلیہ اور حقیقت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ اول حقیقت جبریلیہ القاء سور قرآنیہ کا فیضان کرتے اور ثانی حقیقت محمدیہ مخاطبہ کلام اللہ ہوتی ہے، ایسا ہی امتیاز درمیان تجلی ظہوری کے سالک کا وجود بعینی مظہر حقیقت محمدیہ ہو کر لا الہ الا اللہ چشتی سالک رسول اللہ کے ترنم میں آتا ہے۔ سالک کے مشاہدے میں رفع اشتباہ کا درمیان تجلی ملکی کے قلب سالک پر نازل ہوتا ہے، تعین ملکی کے انبیاء سابقہ میں سے کسی نبی پر اس فرشتے نزول فرمایا، اور مناسبت قلب سالک کے اس نبی کے قلب سے سالک پر تجلی ملکی وارد ہوتی ہے، اور بسبب باہمی مشابہت ان دونوں تعین تجلی ملکی تعین، یہ سارے ملکی کے ساتھ فریب مشاہدہ سے، یہ فریب مشاہدہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، پیر صاحب نے بھی اس کو فریب مشاہدہ کہا ہے۔ دعویٰ عینیت بروزی اس نبی کا کرتا ہے تو بغیر مدد سابقہ عنایت ازلی کے اکثر و اغلب احوال میں جو پیر صاحب نے اوپر لکھا ہے نا اسی کو آسان کر کے لکھا، وہی الفاظ لے کر نیچے انہوں نے اس کا کیا ہے کہ پیر صاحب بھی اس کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ فریب مشاہدہ، یہ فریب ہے۔ اور اس کے پہلے صفحے میں پیر صاحب نے سید تاجدار گولہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نفع وصول کے ضرر و خذلان اور بجائے وصل و کامیابی محروبی و ضیاکاری عائد ہوتی ہے۔ میں فارسی بھی پڑھ دیتا ہوں، توفیق و رفیق شفیق بجائے نفع ضرر و بجائے نفع ضرر، نفع کی جگہ ضرر ہوتا ہے، وصل حرمان خسران عائد می گردد، وہ ہرمان وصل نہیں ہوتا، ہرمان اور خسران ہوتا ہے، گھاٹا پڑتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ڈینجرس ہے، خطرناک ہے۔ جو پیر صاحب نے اوپر متن میں لکھا ہے اسی کو کسی کو مغالطہ نہ پڑے، اور نیچے انہوں نے محقق علامہ صاحب نے نیچے اس کی وضاحت کر دی ہے، پیر صاحب کی ورڈنگ بھی وہ ہے۔ اس لیے میرے محترم، آپ ابھی میرے پاس ٹائم جو ہے 9:30 ہو چکے ہیں۔ شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، چھوٹی سی بات بولے شاہ صاحب، یہ جو آپ کو غلطی لگی ہے، یہ جو اردو والا حصہ ہے نا یہ پیر صاحب کا نہیں ہے، یہ اردو والا حصہ جو ہے فارسی پہ آ جائیں، اچھا فارسی پہ آ جائیں۔ یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وجود سالک بعین ہی مظہر حقیقت محمدیہ علیہ صاحبہ ہو، صاحبہ الصلاۃ والسلام شدہ در ترنم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ درایت۔ اب یہ دیکھیں اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا ذرا ترجمہ ذرا آسان نہیں، اس کو آگے چلے نا ورفع اشتباہ، اشتباہ کس کو کہتے ہیں؟ جی
رفع اشتباہ میان تجلی ملکی کے نازل است. اس کو آپ نے عبارت کو پہلے چل رہا ہے. یہ پچھلا صفحہ 126 پہ آئیں, اس کا آخری پیرا. برادر درہی راہ او اور محالک لکھا ہے, وہاں پر مہلک باتیں, خطرہ, ہلاکت. یہ جو فارسی ہے نا بالکل بعینی اس کی ترجمہ, اور اس میں لکھا ہوا ہے نفع, ضرر, وصل, حرمان, خسران, عائد می گردد. شاہ صاحب جی کیا جزاک اللہ. لیکن یہ جو اچھا میری بات ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں. جو پیر صاحب نے فارسی میں لکھا ہے اسی کا اردو میں پیر صاحب اس کو کوئی مقام مدح پہ نہیں کر رہے. پیر صاحب اس کو گھاٹے کا سودا کہہ رہے ہیں, خسران کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے چلیے. اچھا, اور جو فارسی کا ہے, اچھا, اور نیچے آپ دیکھیے, اب نیچے آتے جائیے گا. بس سبب تشابہ آن دو تعین دعوی عینیہ آن نبی نمایت. یہ سارا جو ہے وہ پیر صاحب نے جو لکھا ہے وہ اسی کا فریب مشاہدہ, اور یہ ساری چیزیں پیر صاحب نے جو لکھی ہیں انہوں نے نیچے آسان کر کے لکھ دیا تاکہ عام قاری کو سمجھ آ جائے. پیر صاحب تو اس کو مدح نہیں کر رہے, تعریف نہیں کر رہے. پیر صاحب اس کو فریب کہہ رہے ہیں, مغالطہ کہہ رہے ہیں, شبہ کہہ رہے ہیں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب 9:30 ہو گئے ہیں. تو صاحب اگر اس عبارت کا غور سے پڑھے نا اردو میں, یہ بریکٹ کو نکال کے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ پیر صاحب نے کیا کچھ لکھا ہے. استغفر اللہ. یہ جو ہے نا, آپ دوبارہ پڑھ لیجئے گا, کبھی دوبارہ ضرور اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جو عبارت ہے یہ بہت ہی خطرناک عبارت ہے. جو پیر صاحب نے لکھا ہے اسی کی شرح نیچے کی گئی ہے. اور پیر صاحب کا اس کا میرا ایک سوال ہے پلیز. ابھی امام صاحب میں آپ سے بات نہیں کروں گا, آپ سے بات نہیں کروں گا. اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے ایک دلیل پوچھنی تھی. رفیق شفیق بجائے نفع ضرر. دیکھیے صفحہ 126 کے آخر میں پیر صاحب نے اس کو ضرر لکھا ہے, حرمان لکھا ہے, خسران لکھا ہے. 3 لفظ ہیں, یہ پیر صاحب کے فارسی کے متن میں ہے. شاہ صاحب یہ جو لکھا ہے, جزاک اللہ, آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. یہ جو لکھا ہے نا کہ سالک کا وجود بین ہی مظہر حقیقت محمدیہ ہو کر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے ترنم میں آتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے لکھا ہے نا, آگے پڑھے نا. نہیں پہلے اس کا مطلب تو سنائے, آگے بھی چلتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ رفع اشتباہ آ گیا نا, اس کو مغالطہ لگا. نہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سالک کا وجود جو ہے بین ہی, یعنی بین ہی کا آپ کو اچھی طرح مطلب آتا ہوگا, بین ہی مظہر حقیقت محمدیہ ہو کر. وہ جو سالک ہے وہ اپنے اوپر گمان کر رہا ہے نا, اس کا گمان ہے. وہ گمان کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ, گمان ہے نا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ گمان کی بات نہیں کر رہے, گمان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس طرح ہو جاتا ہے. نہیں ایسے. آگے چلیے فارسی. بس سبب تشابہ, آگے پڑھ لیجئے. نہیں دیکھیں, آگے بھی دیکھیں نا. اور تعین ملکی کے انبیاء سابقہ میں سے کسی نبی پر اس فرشتہ نے نزول فرمایا ہو, اور بمناسبت قلب سالک کے اس نبی کے قلب سے سالک پر تجلی ملکی. اچھا یہ مترجم نے لکھا ہے. اور باہمی مشابہت ان دونوں تعین, دیکھیں وہ اسی کی وضاحت کر. آگے آخری جہاں جملہ پیر ظہور می نمایت دشوار راست, وہ کہتے ہیں یہ مشکل اور خطرناک راستہ ہے. شاہ صاحب یہ دیکھیں نیچے مترجم نے اس کا آخر پہ ایک جملے میں حال بتایا نا. ڈاکٹر صاحب ذرا وہ حاشیہ سامنے کریں. جی یہ حاشیہ دیکھیں, اس لیے لکھا ہوا ہے جس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے, اس لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اگر مرشد کامل ہو تو ایسا معاملہ ہونے ہی نہیں دیتا. نہیں یہ بات یہاں پہ تو نہیں لکھی جو آپ کہہ رہے ہیں. لکھا ہوا, واضح لکھا ہوا ہے. جس کا ازالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ازالہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کس کا. ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے, اس لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے. اور پھر جو ہے کسی نے بھی دیکھیں, کسی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, کوئی کسی کا کلمہ نہیں پڑھ رہا. مرزا صاحب کو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ تو مرزا صاحب کا کلمہ, آپ مرزا صاحب کو نبی نہیں کرتے. ہم یہاں سے جری بھائی ایک منٹ, یہ لکھا ہوا ہے ایسا ہی, پیچھے تھوڑا سا پڑھیں, بات واضح ہو جاتی ہے. ایسا ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی
محض مغالطہ ہے جس کا ازالہ شیخ کامل کے بغیر مشکل ہے جی. اسی لیے مرشد کامل کے بغیر اس راہ میں قدم رکھنا خطرناک ہے. مجھے جو اس کا مطلب سمجھ آیا ہے کہ جب تک آپ کا مرشد کامل آپ کے پاس نہ ہو، اس طرح کی بات کہنا کہ چشتی رسول اللہ، یہ جو ہے یہ خطرناک بات ہے. مرشد کامل کے بغیر نہ یہ بات کہو. مرشد کامل ہوگا تو ایسی بات ہونے ہی نہیں دے گا، یہ مطلب اس کا. یہاں بات اگر لکھی جاتی تو بات یہ تو آپ لقمہ دے رہے ہیں. اوہ مرشد کامل ہو تو ایسا ہونے ہی نہیں دیتا نا. یہ تو آپ دیکھیں نا، دیکھیں بالکل شاہ صاحب پیاری بات فرمائیے. اگر یہی بات جہاں لکھی ہوتی تو میں مان لیتا. لکھی ہوئی ہے نا، کدھر دکھائیں؟ اگر مرشد ہو تو وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لکھی ہوئی ہے، کدھر دکھائے؟ کون سا صفحہ نکالنا ہے؟ ایسے ہی جلیل اللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جملہ ایسا ہی چشتی رسول اللہ کہنا بھی محض مغالطہ. انہوں نے دونوں کو برابر قرار دے دیا یہاں پہ مغالطہ. میں عرض کرتا ہوں دیکھنا ایک طرف اب اس میں آپ نے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی اجازت چاہوں گا، آخری آپ نے یہ دیکھے جو 126 صفحہ کے آخر میں قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت توفیق و رفیق شفیق بجائے نفع ضرر وصل حرمان، اس کو خسران، پیر صاحب نے اس کو ضرر بھی کہا اور اس کو نقصان بھی کہا. یہ دو الفاظ ہیں، اور خطرناک بھی کہا. اس کی وجہ ان عبارات پہ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہو تو میرے ساتھ ٹائم رکھ لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جناب، میں عرض کرتا ہوں ان کی وجہ کیوں انہوں نے خسران کہا. اس کی وجہ انہوں نے مترجم نے نیچے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک پیر کامل نہ ہو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. یعنی یہ بات پیر کامل ہو تو کہہ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ہر پیر کامل ہے. پیر کامل اس کو اس طرح کا جملہ کہنے نہیں دے گا. سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر یہ بات یہاں لکھی ہوتی تو میں مان لیتا. مثلا دیکھیں شاہ صاحب چھوٹی سی بات کرتا ہوں. جری صاحب یہ تو بالکل سے سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جس بات کو نہیں مجھے بڑی سمجھ، جس بات کو دیکھیں، جس بات کو وہ نقصان گھاٹا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وجہ نہیں بتائیے. کہ پیر کامل نہ ہو تو اس لیے پیر کامل دیکھیں نا، پیر کامل ہو تو یہ گھاٹا پڑھنے کیوں دے. اور یہ بات یہاں لکھی ہو تو پتا ہو نا، یہاں نہیں لکھی ہوئی. وہ کہہ رہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا گھاٹے کا سودا ہے. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں. جب پیر کامل نہ ہو تو کہنا گھاٹے کا سودا. بالکل ٹھیک ہے. نہیں شاہ صاحب تو پیر کامل تھے نا، انہوں نے یہ لکھا ہے سب کچھ. انہوں نے انہوں نے تو نہیں کہا نا، انہوں نے تو نہیں کہا. انہوں نے لکھا ہے سالک کا وجود، انہوں نے تو گائیڈ کیا نا. نہیں، کیا مطلب سالک کا وجود ترنم میں آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ترنم میں آنا اپنے ہوش میں نہیں رہتا. دیکھنا میں عرض کرتا ہوں شاسی دیکھنا ایک وجد، ہاں یہی میں کروانا چاہتا تھا کہ وہ وجد میں آتا ہے. بالکل لکھی ہے جو کتاب یہی میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں. ان دونوں میں یہی توضیحات ہے کہ وہ چونکہ وجد میں آ گیا تھا اور وجد میں آ کے اس نے یہ بات کہی ہے. ہاں تو وہ گھاٹا ہو گیا نا، گھاٹا پڑ گیا نا. خسران کہا اس کو، خسران کہا، یعنی گھاٹا کہا اس کو خطر. ڈاکٹر صاحب سمپل بات ہے، اس کو خطرناک کہا، گھاٹا کہا، ارمان. کہہ رہے ہیں یہ مرید نہیں کہہ رہا، یہ پیر کہہ رہا ہے. زر تو پیر نہیں کہہ رہا ہے نا. تو پیر سے بڑا، اس کا مطلب ہے کہ جو پیر میر علی شاہ گولڑی ہے وہ کم بڑے پیر ہیں دوسرے پیر سے جنہوں نے چشتی رسول اللہ کہا ہے. یہ تو آپ کا عقیدہ نہیں ہے. دیکھیں میری گزارش ہے کہ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑی عبقری شخصیت ہے. انہوں نے اس کی جو وضاحت کی، اس کو حرمان بھی کہا، اس کو ضرر بھی کہا اور اس کو خطرناک بھی کہا. تو میرے خیال اس سے زیادہ آپ کی تسلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات کو جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بات انہوں نے درست نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب بہت وقت ہو گیا. کافی کوشش کر لی ہے. بہت شکریہ، آپ کی اجازت چاہتا ہوں. جی شاہ صاحب ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. وہ چلے گئے شاہ صاحب نے آخری بات بھی سنی، چلے گئے. اماد الاسلام صاحب میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ اور مزے کی بات بتاتا ہوں جو ہمیشہ پلے باندھ کے رکھیں. پلے جسے نہیں کہتے اماد صاحب، یہ میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو اہم دن کو بتانی چاہیے، جو میں آپ کو بتانے لگا. یہ میں سیگا راز کی بات بتا رہا ہوں جو کہ میں لائیو بتانے لگا. وہ یہ ہے کہ آپ کا پلڑا چشتی رسول اللہ پر بہت بھاری اور وزنی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو بات نہیں کرنے دیتے. تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو. جب آپ اگلے کے سنیں گے اور بات میں بولیں گے تو اس بات میں وزن ہوگا. یہ آخری کے 30 منٹ سے شاہ صاحب پہ کتنے بھاری گزرے ہیں یہ ہم جانتے ہیں. یہ وہ مترجم کی جو نیچے بات تھی، اس بات میں بھی یہ بات واضح تھی کہ جب تک پیر کامل نہ ہو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. یعنی یہ جملہ کہنے کا امکان موجود ہے
اور ایک اور بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں ہر پیر ہی پیر کامل ہے. مثلاً احمد رضا خان بریلوی صاحب کو لے لیں، وہ تو چلے ان کے بانی ہے. اب یہ جو پیر ان کے ہیں یہ خاتم حسین رضوی، ان سے بڑا پیر ہی کوئی بھی نہیں ہے. پوچھ لیں ابھی موجودہ حالات حاضرہ میں خاتم حسین رضوی سے بڑا پیر کوئی بھی نہیں ہے. ان کے جو ہے وہ کیا نام ہے مقبرے پہ ان کی جو تختی لگی ہے، جو وہاں پہ القابات لکھے ہوئے ہیں، جو جناب انہوں نے وہاں خطابات دیے ہوئے ہیں، وہ تو آپ پڑھیں گے تو آپ حیران آ جائیں گے.